علی صاحب یہ بتائیے کہ کیا واقعی بلدیاتی انتخابات کے بعد بلدیاتی مسائل کراچی کے حل ہوں گے یا یہ تو یوں ہی چلتا رہے گا اور فارمیلٹی کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں؟ مسائل بہت ہیں، وسائل بہت کم ہیں، مگر ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے ایٹ لیسٹ جب سے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں ماضی میں کراچی میں کچھ ایسے عنصر تھے کہ باقی پارٹیز کو سپیس نہیں دیا جاتا تھا اور ان کو پراپر پولیٹیکل ورکنگ کرنی نہیں جاتی تھی. جیسے کورنگی سے میں جب ایم این اے تھا وہیں کسی اور پارٹی کا اندرون سندھ میں تو آپ کا پورا اسٹیک اور سب سے زیادہ جو ہے ووٹ بینک بھی اسٹرانگ اور وہاں پہ اختیارات کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہاں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. تو کراچی والے ڈر جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی الیکٹ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکے. اگر آپ فرسٹ فیز جو دیکھیں انٹیریئر سندھ میں پیپلز پارٹی کو پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ملے اور پہلے سے بھی زیادہ سیٹیں ملی ہیں. تو اس چیز سے میں اوبیسلی اس سے میں اگری نہیں کرتا کہ انٹیریئر میں چیزیں بہتر ہیں. میں نہیں کہتا کہ صحیح ہیں یا 100% ہیں، مگر پہلے سے بہتری ہے اور بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب جب تک رہے تو اس ڈیوریشن میں کافی ہم نے کام ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن جماعت اسلامی نے آن ریکارڈ ان چیزوں کو دکھایا کہ وہ سڑکیں جو ہیں ٹوٹنے لگ گئیں، یعنی چند دن ہی ان کو بنے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے ڈامر بھی ہٹنے لگ گیا. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کے بعد کچھ ہوا یا یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیے چیلنجنگ سچویشنز تھیں؟ نہیں دیکھیں، مرتضیٰ وہاب اگر آپ کسی ہمارے مخالف سے بھی پوچھیں نا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے دیانتداری سے کام کیا یا نہیں کیا تو وہ بھی آپ کو کہہ گئے نہیں بالکل وہ ایسا شخص تھا کہ آپ کو دن رات آن گراؤنڈ فیلڈ پہ نظر آیا، کام کرتے ہوئے نظر آیا اور جتنا اس سے ہو سکا کیا اور ڈیولپمنٹ کے ورکس بھی کیے اور ایک ایک چیز فنگر ٹپس پہ ان کو پتہ ہے کہ کہاں کیا ہوا. اور ہم نے اپنے حلقے میں بھی دیکھا، باقی جگہوں پہ دیکھا، کراچی والوں نے دیکھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے. اب دیکھیں جماعت اسلامی کا یہ ان کی مہم کا حصہ ہے کہ جو بھی کام ہوا ہے اس کو دیکھیں. اگر جماعت اسلامی نے کہہ دیا جی مرتضیٰ وہاب بہت اچھا کام کر رہے تھے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی نا. اور میں صرف کراچی والوں سے یہاں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. آپ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے میکسیمم وہ آپ کے لیے کرے گی، اگر وہ الیکٹ ہو بھی گئی کہ آپ کا کام نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ کے لیے جا کے کہیں دھرنا دے دے گی. آپ ایم کیو ایم کو ووٹ دیں گے تو زیادہ سے زیادہ وہی کریں گے کہ سندھ اسمبلی میں آپ کے لیے واک آؤٹ کر دیں گے. آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ان کا نمائندہ اس کو اگر لگے گا پیپلز پارٹی کو یار یہ ہمارا نمائندہ ہے اور کل ہم کو پھر سے الیکشن میں جانا ہے تو وہ انٹرسٹ بھی لیں گے اور کام بھی کریں گے اور ڈیلیور بھی کریں گے. اور بہت اچھے کراچی والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کیا کیا. میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو میں ان سے بھی پوچھتا ہوں دیکھیں آپ نے پیپلز پارٹی کے لیے کیا کیا؟ آپ نے بھی تو ووٹ نہیں دیا نا. آپ لائیں ان کے نمائندوں کو کہ کل کو آپ نمائندہ ان کا الیکٹڈ ہو تو آپ گریبان سے پکڑ کے پوچھ سکیں بھائی کیوں نہیں کام ہو رہا ہمارا. اس لیے اس نمائندے کو پھر آپ کے پاس پھر سے ووٹ مانگنے بھی آ رہا ہوگا. اگر آپ پیپلز پارٹی کا اسٹیک ہی نہیں ہوگا کراچی میں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہی نہیں ہوئیں گے، امیدوار اور کینڈیڈیٹس کے علاوہ ان کے جیتے ہوئے جو ہیں ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہوئیں گے تو کراچی کا لاس ہے نا. ایسی پارٹی جو آلریڈی سندھ حکومت میں ہے وہی پارٹی اگر کراچی حکومت میں ہو تو آئی تھنک تھوڑی وہ پالیٹکس کی نظر کراچی نہیں ہوگا، پھر یہ ہوگا وہاں کام ہوگا. اس لیے پھر پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پھر سے کورنگی آپ کا حلقہ ہے لیکن کورنگی کے عوام کی مجموعی رائے پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں دکھائی دیتی، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں ماضی میں کورنگی میں جیسے میں دیکھیں ٹائم لگتا ہے لوگوں کو قائل کرنے میں، لوگوں کو ان کا اعتماد حاصل کرنے میں. ہم فیلڈ پہ اترے ہوئے ہیں، ڈیلی ہم وہاں ہوتے ہیں، ہم نے وہاں آفیسز کھولے ہوئے ہیں، کھلی کچہریاں ہو رہی ہیں، وہاں کے ڈی سی ایڈمنسٹریٹر جتنا بھی سندھ حکومت کا عملہ ہے جہاں بھی لوگوں کے اور یہ بنا بنیاد یہ ان کی بیک گراؤنڈ نہیں ہم دیکھتے کس کا ووٹر ہے، کس کا علاقہ ہے، ایم کیو ایم کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے. واک ان آفس ہے، لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے لیے. ہم پوچھتے نہیں بھائی آپ کس کے ووٹر ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. ہم اسی وقت غیر دین ان کے مسئلے حل کرتے ہیں اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے، جتنے اختیارات ہیں، جتنا ڈی سی ہو گیا، ایڈمنسٹریٹر ہو گیا، واٹر بورڈ ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ہماری بھی لمیٹیشنز ہیں مگر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. مگر یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اب ایک تبدیلی آ رہی ہے وہاں مائنڈ سیٹ میں بھی، اب لوگوں کو لگ بھی رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا آلموسٹ ہر پارٹی سے ابھی کورنگی ڈسٹرکٹ پیپلز پارٹی آپ سوچیں وہاں بلا مقابلہ 2 سیٹیں ہم آلریڈی جیت چکے ہیں. 2 وارڈ جو پی ایس پی کے کینڈیڈیٹ تھے، ایم کیو ایم کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے پی 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 کے حق میں اپنے پیپرز وڈرا کر کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی. اس لیے لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ یار باقی اگر کام کرنا ہے اور یہ باقی چیزوں میں اور باقی لوگوں کو کراچی میں آزما کے دیکھ چکے ہیں نا. صوبائی حکومت بھی اسی گورنمنٹ کی ہوگی اور شہری حکومت بھی اسی گورنمنٹ کی ہوگی تو کام تیزی سے ہوگا.
تو اس سے وہ نریٹو سچ ثابت نہیں ہو جاتا جو وسیم اختر کا تھا کہ اختیارات نہیں دیے جا رہے, وسائل نہیں دیے جا رہے, فنڈس نہیں مہیا کیے جا رہے, یعنی جان بوجھ کے روکا جا رہا تھا؟ نہیں, وہ نیریٹو نہیں, میں اس کی بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوئے گی نا کسی کے پاس. ابھی تو آپ سیاست, اگر آپ وسیم اختر صاحب یا ایم کیو ایم یا کوئی بھی میئر فار ایگزامپل اگر کام نہیں کر سکتے یا کام نہیں کرتے تو وہ پیپلز پارٹی کو یا دوسری پارٹی سندھ حکومت کو قصوروار ٹھہرا کے نکل سکتے ہیں. اپنی نااہلی کو کور کر سکتا ہے ایک میئر. اگر وہ کمپٹنٹ نہیں ہو یا کام نہیں کر رہا ہو یا کرپٹ ہو یا واٹ ایور ریزن ڈیلیور نہیں کر رہا ہو, وہ ڈیلیورنس جب نہیں دے رہا ہو تو وہ سندھ حکومت پہ ڈال سکتا ہے. مگر اگر اسی شہر کا ہوگا تو میں کہہ رہا ہوں سیاست کی نظر سے چیز نہیں ہوئے گی. اگر کام ہوگا تو دکھ رہا ہوگا, اگر نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ اس میئر کو اون کرنا پڑے گا کہ بھائی پارٹی بھی میری, سندھ حکومت بھی میری, اگر کام نہیں ہو رہا تو ہم میں ہی کچھ کوتاہیاں ہیں, ہم میں نااہلی ہے, ہم میں ہی کچھ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. علی راشد صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. اور ناظرین, علی راشد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر کراچی والے موقع دیتے ہیں تو کم از کم یہ ایکسکیوز نہیں بچے گا کہ صوبائی حکومت کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی یا فنڈز کی فراہمی نہیں ہو رہی. لیکن آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ 15 جنوری کے انتخابات کے بعد عوام, کراچی کے عوام بلدیاتی انتخابات میں کس کو کراچی کا میئر بناتے ہیں.